جا سکتی ہے. دیکھو آپ کو پتہ ہے ہم باغا بارڈر گئے, ہم نے کہا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا, اور ہم نے حدیثیں سناتے رہتے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے, اور پاکستان کی حفاظت ہم اپنے جان اور مال سے کریں گے. یہ ساری باتیں پتہ ہے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی ملک سمجھتے ہیں. کبھی آپ نے پنڈتوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنی فوج کو جا کے بارڈر پہ اپریشیٹ کر رہے ہوں. کبھی پادریوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں بارڈر پہ جا کے اپنے فوجیوں کو اپریشیٹ کر رہے ہوں, کیونکہ پادریوں کو معلوم ہے کہ امریکہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, عیسائی ریاست نہیں ہے, لہذا ان کے مذہبی لوگ بارڈر پہ جا کے حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ہم مذہبی اسکالر ہو کے اپنی فوج کو کا حوصلہ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی ہمارے مذہب کا حصہ ہے ان کا حوصلہ بڑھانا, مذہب کا حکم ہے. کیوں؟ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. اب اگر اس ریاست میں غیر اسلامی قوانین بننا شروع ہو جائیں تو ہماری نظر میں پاکستان میں اور جاپان میں کوئی فرق نہیں رہے گا, پھر ہمیں اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر ایک وطن پہ ہے, وطن کے لیے لڑتے ہیں, سب لوگ لڑتے ہیں, تو ہماری فوج بھی لڑ لے گی. بھائی ابھی جو ہماری فوج لڑ رہی ہے صرف وطن نہیں ہے, وطن بھی ہے لیکن اسلام پہلے ہے, اللہ پہلے ہے. صرف وطن پہ مرنے والا شہید نہیں ہوتا اگر اس کے پیچھے اللہ نہ ہو, اللہ کی رضا نہ ہو. قوم پہ مرنے والے تھوڑی شہید ہوتے ہیں خالی قومیت کے لیے, بعض دفعہ قوم ظالم بھی ہوتی ہے. من مات علی العصبیہ لیس منا, نبی نے فرمایا جو قوم پرستی میں مرے گا ہم میں سے نہیں ہے, مردار موت مرے گا وہ. ہاں خدا کے لیے جان دینے والا, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جان دینے والا, وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے. تو ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست سمجھتے ہیں, لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے عمل سے ہمیں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں غیر شرعی قوانین بنا کے کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں, ہم اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنا کے چھوڑیں گے. تو فوج کو بھی چاہیے اس پہ ایکشن لے, اسمبلیوں میں جو مذہبی تنظیمیں ان کو بھی چاہیے, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایکشن لیا, مفتی حضرت مفتی تقی صاحب تو وہ تو لیتے ہی رہتے ہیں ایکشن ان چیزوں پہ, وہ تو لیکن وہ تو اسمبلی میں نہیں ہے نا. اور جو ایمل صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا پورا, ایمل ولی خان, بہت پیاری تقریر کی انہوں نے, وہ تقریر میں نے خود پوری سنی ہے. انہوں نے ایکشن لیا تو اسمبلیوں ہی میں قانون پاس بھی ہوتا ہے اور اسمبلیوں ہی میں اس قانون کے خلاف آواز بھی اٹھائی جاتی ہے. تو اچھا اسمبلیوں میں جو غیرت مند لوگ ہیں ان کو چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ ہم کوئی غیر اسلامی قانون پاکستان میں پاس نہیں ہونے دیں گے. اچھا ایک اہم بات یاد رکھو, ہوتا یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں ہوتا یہ رہا ہے, پہلے بھی اور اب بھی ہوتا ہے, کہ جو اسلامی کنٹری ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم غیر اسلامی قانون پاس نہیں کریں گے, لیکن پھر وہ غیر اسلامی کو مشرف با اسلام کر دیتے ہیں. کیونکہ ایسے مولوی ہر دور میں میسر ہوتے ہیں جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں, جن کا کام ہوتا ہے حکومت کے الٹے فیصلوں کو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے سیدھا کر دینا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جنرل ایوب خان نے جب ہمارے فیملی لاز بنائے, آئلی قوانین, طلاق کے حکام اور اس میں نکاح کے حکام, دوسری شادی سے متعلق قانون سازی, تو جب اس نے قانون سازی کی تو وہ غیر شرعی تھی, اسلام کے خلاف تھی. یہاں حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے اور دیگر بڑے بڑے علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, یار یہ جو تم طلاق کے قوانین بنا رہے ہو تو غیر اسلامی ہے. اب جنرل ایوب خان نے کیا کیا, اس نے بولا بھائی اسلامی مملکت ہے, قرآن آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بنے گا نہیں. تو اس نے کیا کیا, جنرل ایوب خان نے مصر سے ایک مولوی بلوایا. پاکستان میں, سعودی عرب میں کہیں بھی نہیں ملا مولوی. جس مولانا سے پوچھا اس نے بولا بھائی یہ غیر شرعی قانون ہے. یہ آپ نے جو طلاق کا قانون بنایا ہے نا کہ جتنی بھی طلاقیں دے دو 90 دن تک یونین کونسل کے پاس وہ کیس جائے گا, تو یونین کونسل اس کو اوکے کرے گی تو وہ طلاق کنسیڈر ہوگی, ادروائز اوٹ پٹانگ بنا دیا تھا اس نے. سعودی عرب میں, پاکستان میں جہاں بھی علماء سے, مفتیان کرام سے رابطہ کیا, سب نے کہا یہ غیر شرعی ہے. تو اس نے مصر میں کوئی ازہر میں اس کو اپنی مرضی کے کوئی مولانا, کوئی مفتی مل گیا, وہاں سے ریٹرن ٹکٹ دیا کہ آپ تشریف لائیں, تو اس نے وہ سارے غیر شرعی قوانین پر ٹھپا لگا دیا اسلام کا. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا وہ جب مفتی وہاں سے آیا تو جب یہاں کے مفتیان کرام, علماء کرام جو بڑی چوٹی کے علماء تھے, ان سے ملا تو اس نے ایوب خان سے کہا کہ آپ کے اپنے ملک میں اتنے بڑے بڑے علامے موجود ہیں تو مجھے کیوں بلوا رہے ہو آپ؟ وہ خود حیران تھا کہ یار آپ تو جب بلواتے جب یہاں نہیں ہوتے. وہ بیچارہ سمجھ نہیں پایا کہ حضرت آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ ایوب خان نے غیر شرعی قانون بنایا ہے تو آپ اس پہ ٹھپا لگا سکتے ہو,
پاکستان میں کوئی مولانا مل نہیں رہا تھا اس پہ, نہ دیوبندیوں میں, نہ اہل حدیث میں, نہ شیعہ میں, نہ سنیوں میں, کوئی مل نہیں رہا تھا اس کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے. تو مصر سے کوئی امپورٹ کیا گیا. تو گورنمنٹ کو جب کوئی غیر شرعی قانون پاکستان میں بنانا ہوتا ہے تو اس کو اپنی مرضی کے سرکاری مولوی مل جاتے ہیں, اور اب دیکھنا اس پہ مقالے آنا شروع ہوں گے اور لکھنا شروع کریں گے اس میں کیا حرج ہے. تو وہ غیر شرعی قانون ہوتے ہیں لیکن اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی پہ شادی پہ پابندی لگا دینا یہ 100% غیر شرعی ہے, اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. لیکن اب ایسے اسکالر مارکیٹ میں آئیں گے جو دلیل دیں گے, اور کچھ نے تو دلائل دینا شروع کر دی ہیں. وہ دلیل یہ دیں گے, اب سمجھو دلیل, آپ لوگ حاضر ہیں یا نہیں ہے, اب دلیل سمجھو. وہ دلیل دیں گے, دیکھو بھائی اسلام میں 18 سال کی عمر سے پہلے شادی صرف جائز ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, آپ لوگ حاضر ہیں یا نہیں ہے؟ جب آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا. تو وہ اسکالر اب یہ کہنا شروع کریں گے, بھائی 18 سال کی عمر سے پہلے شادی حلال ہے نا, فرض تو نہیں ہے. تو ایک حلال کام پہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو اس حلال پہ پابندی کیوں نہیں لگا سکتی؟ بھائی فرض تھوڑی کیا ہے اسلام نے 18 سال سے پہلے شادی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فرض تھوڑی ہے. جب بچیوں پہ تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں کم عمری کی شادیوں میں, اور یہ ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچ دی جاتی ہیں بڑے بڑے بڈھوں کو, اور یہ اور وہ پورا ایک وہ بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ تو کیا حرج ہے. پھر اس کی ایک مثال دی جاتی ہے, دیکھو بھائی لال بتی جب جل رہی ہو تو ہمارے لیے رکنا, اسلام نے کوئی آرڈر دیا کہ رکو؟ بھائی اسلام نے جائز رکھا ہے, تمہاری مرضی رکو یا مت رکو. لیکن گورنمنٹ نے انتظامی معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے ایک لا بنا دیا کہ بھائی اسلام نے تو اجازت دی ہے کہ آپ چلتے چلے جاؤ یا آپ رک جاؤ, آپ کی مرضی ہے. لیکن چونکہ چلنے میں ٹکر کا اندیشہ ہے لہذا ہم یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ اگر ریڈ سگنل ہوگا تو آپ کو رکنا پڑے گا. تو اسلام بھی اس پابندی کو قبول کرتا ہے. بھائی گورنمنٹ اگر کوئی لا بنا دیتی ہے لوگوں کے فائدے